پڑھیں گا کوئی عبارت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمضمضۃ والاستنشاق ومسح الاذنین۔ بیان چل رہا تھا وضو کی سنتوں کے سلسلے میں۔ پہلی سنت تھی دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور وضو کی سنتوں میں سے دوسری سنت کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا۔ پھر اس کے بعد وضو کی سنتوں میں سے تیسری سنت ہے مسواک کرنا۔ آگے چوتھی اور پانچویں سنت ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ والمضمضۃ والاستنشاق، والمضمضۃ اور کلی کرنا، والاستنشاق اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت ہے۔ جو بسم اللہ پڑھنا ہے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ پورا اس میں دو قول ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قول، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، دو قول۔ اور اگر یہ دونوں یاد نہ ہوں تو پھر بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر شروع کرنا ہے۔ اب کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ کیا تفصیل ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں امام فرماتے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو میں بھی سنت ہے اور غسل میں بھی سنت ہے۔ حالانکہ غسل کے 3 فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، یہ فرض ہے 3۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو میں بھی سنت ہے اور غسل میں بھی سنت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں غسل میں بھی واجب ہے اور وضو میں بھی واجب ہے۔ جب وضو کریں گے تو کلی کرنا بھی واجب ہے اور ناک میں پانی ڈالنا بھی واجب ہے، اور جب غسل کریں گے تو غسل میں کیا ہے، دونوں واجب ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، جب وضو کریں گے آپ تو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو سنت ہے۔ البتہ جب آپ غسل کریں گے، غسل جنابت کریں گے، جب آپ پر غسل کرنا لازم ہو جائے اور ضروری ہو غسل کرنا، تو ایسی صورت میں پھر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا پھر واجب ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ دونوں امام فرماتے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں سنت ہے، اور وضو میں بھی سنت ہے، غسل میں بھی سنت ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الفطرۃ المضمضۃ والاستنشاق، ان من الفطرۃ المضمضۃ والاستنشاق۔ عمار ابن یاسر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فطرت میں سے ہے۔ اور فطرت کا ترجمہ مطلب کیا ہے؟ یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فطرت میں سے ہے، یعنی یہ رسولوں کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ یہ تو ایک حدیث ہے، اور دوسری حدیثوں میں یہ الفاظ نہیں بلکہ دوسری حدیثوں کے اندر یہ الفاظ ہیں ان من سنن المرسلین، بے شک پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ختنہ کرانا، اسی طرح ناخن کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، اور عطر لگانا اور مسواک کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ رسولوں کی فطرت میں سے ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مضمضہ یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو نبی کا طریقہ ہوگا تو وہ تو سنتی کہلائے گا، وہ واجب اور فرض نہیں کہلائے گا۔ آگے دلیل سمجھ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وضو میں بھی واجب ہے اور غسل میں بھی واجب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ کلی کرنے پر الگ حدیث دلیل ہے اور ناک میں پانی ڈالنے کے سلسلے میں الگ حدیث ہے۔ کلی کرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا توضأت فمضمض، اذا توضأت فمضمض، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جب تم وضو کرے تو کلی کر۔ اور ناک میں پانی ڈالنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا توضأت فانتثر، جب آپ وضو کریں تو ناک چھینک لیا کریں، یعنی ناک صاف کر لیا کریں، یا ناک میں پانی ڈالا کریں، تینوں کہہ سکتے ہیں۔ اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وضو کرو تو کلی کرو، اور جب وضو کرو تو ناک میں پانی ڈالو۔ اور یہ جو لفظ ہے نا فمضمض اور فانتثر، یہ امر کا صیغہ ہے۔ یہ کس کا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔ اور امر کا قاعدہ یہ ہے کہ امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، یہ وجوب کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، لہذا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہو گیا۔ آگے سوئی میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ہم جواب دیں گے، احناف کی طرف سے یہ جواب ملے گا کہ بھائی دیکھو، جہاں پر امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے وہیں پر امر کا صیغہ استحباب کے لیے بھی آتا ہے، وہیں پر امر کا صیغہ استحباب کے معنی کے لیے بھی آتا ہے۔ ایک جواب، یا استحباب یعنی کسی مستحب عمل کو بیان کرنا کہ اگر کریں گے آپ تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی عقاب، کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر، یہ مستحب، مطلب استحباب کا مطلب مستحب۔ یا یہ جواب دیں گے آپ کہ یہ جو فمضمض ہے، اذا توضأت فمضمض یا اذا توضأت فانتصر، ان حدیثوں کے اندر جو امر کا صیغہ ہے، یہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ استحباب کے لیے ہے۔ جب ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ بھائی یہ تو استحباب کے لیے ہے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، ایک جواب۔ اور اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ وجوب کے لیے ہے، مان بھی لیں یہ کیا ہے، وجوب کے لیے ہے، پھر بھی اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ امر جو ہے وہ دونوں معنوں کا احتمال رکھتا ہے، استحباب کا بھی معنی احتمال رکھتا ہے اور وجوب کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ اور ان حدیثوں کے اندر امر کا صیغہ جو ہے یہ استحباب کے لیے ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے استحباب کے لیے ہے کہ یہاں پر مستحب والا عمل ثابت ہو رہا ہے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، کرو گے تو ٹھیک، نہیں کرو گے تو کوئی یعنی سزا نہیں ملے گی، عقاب نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ استحباب کی دلیل، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعرابی کو وضو کی تعلیم دی اور وہاں پر فرمایا توضأ کما امرہ اللہ، تم وضو ایسا کرو، اس طرح کرو جس طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، تم وضو اس طرح کرو جس طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اور اللہ نے وضو کرنے کا حکم کیسے دیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اللہ نے جیسے وضو کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی وضو کرنا ہے۔ اور اللہ نے وضو کرنے کا حکم یہ دیا ہے کہ پہلے چہرہ دھو، پھر بازو دھو، پھر سر کا مسح کرو، پھر پیر دھو۔ تو اس آیت کے اندر جہاں پر اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر اللہ نے صرف اعضاء اربع کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر مضمضہ اور استنشاق کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اگر مضمضہ اور استنشاق واجب ہوتا، جس طرح چہرہ دھونا فرض ہے اور بازو دھونا فرض ہے، سر کا مسح کرنا فرض ہے، پیر دھونا فرض ہے، جس طرح یہ چاروں اعضاء دھونا فرض ہے، تو اسی طریقے سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی واجب ہو جاتا ہوتا اور وہاں پر تذکرہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے جو ہے صرف اعضاء اربع کو دھونے کا حکم دیا ہے، کلی کرنے کا اور ناک میں پانی ڈالنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر حکم دیتے تو فرض ہوتا یا واجب ہوتا۔ اب چونکہ حکم نہیں دیا ہے تو اب جو ہے یہ عمل مسنون ہی ہو سکتا ہے، نہ فرض ہو سکتا ہے اور نہ واجب ہو سکتا ہے۔ یہ دلیل جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم جواب دے سکتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جواب ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ دونوں میں مسنون مانتے ہیں، وضو میں بھی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت مانتے ہیں، یہ سنت ہے، اور غسل کے اندر بھی، حالانکہ ایسے غسل کے اندر تو فرض ہے۔ اب ہماری دلیل کیا ہے؟
ہمارا دعویٰ کیا؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت ہے اور غسل میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہما سنتان فی الوضوء واجبتان فی الغسل، اور یہ حدیث مرفوعاً ہے، صحیح حدیث ہے، اور موقوفاً حدیث ہے۔ یہ حدیث موقوف حدیث مرفوع ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو گویا کہ یہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ دوسرے حدیثوں کے مقابلے میں سند کے اعتبار سے قوی ہو جائے گی کہ وضو کے اندر سنت ہے اور غسل کے اندر کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ یہ تو ہماری طرف سے ان کو منقول جواب ہے۔ منقول جواب کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث سے، لیکن عقلی جواب بھی ہم دے سکتے ہیں۔ بھئی دیکھو، دین کے اندر، شریعت کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے، یعنی شریعت کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کو کسی چیز کا اس کی ضرورت سے زیادہ مکلف بنانا یہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ لہذا اب اگر ہم کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کے اندر واجب قرار دیں گے تو آدمی پر حرج لازم آئے گا، اور آدمی جو ہے مشقت کے اندر پڑ جائے گا، پریشانی کے اندر پڑ جائے گا، کیونکہ وضو کا جو عمل ہے یہ بکثرت پایا جاتا ہے۔ اب اگر ہر وقت کہیں گے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے تو بسا اوقات جو ہے نماز کے لیے وقت کم ملتا ہے، تو اس صورت میں اگر ہم کلی کرنے کے پیچھے لگ جائیں گے اور ناک میں پانی ڈالنے کے پیچھے لگ جائیں گے تو ادھر سے جو ہے وقت نکل جائے گا اور نماز کا وقت جماعت چھوٹ جائے گی۔ چلو وہ تو ہے ہی کہ جماعت چھوٹنے کا بھی احتمال ہے اور وقت کے جانے کا بھی احتمال ہے، لیکن ایسی صورت کے اندر جو ہے تکلیف مالا یطاق لازم آ رہا ہے کہ ایسی چیز کا مکلف انسان کو بنا رہے ہیں کہ جس کی طاقت اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ لہذا ایسی چیز کا مکلف بنانا کہ جس کی طاقت انسان کے اندر ہے ہی نہیں اور انسان پر دشواری پیدا ہو سکتی ہے، تو گویا کہ ایسی صورت میں انسان کے اوپر حرج لازم آتا اور شریعت سے حرج اٹھا لیا گیا ہے۔ اور غسل کے اندر واجب فرض کیوں ہے؟ اس لیے کہ غسل کا وجود قلیل ہوتا ہے، غسل کا وجود ہر بار بار نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر اگر واجب قرار دیں گے تو کوئی حرج لازم نہیں آئے گا۔ اس کے بالمقابل وضو جو ہے اس کا وجود جو ہے بکثرت پایا جاتا ہے، ہر وقت وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر بار بار کہیں گے واجب ہے واجب ہے واجب ہے تو انسان پر حرج لازم آئے گا۔ لہذا غسل کے اندر جو ہے یہ واجب ہوں گی اور وضو کے اندر کیا ہوں گی؟ یہ سنت ہوں گی۔ کون؟ اچھا، ان کی حدیث ہے ہما سنتان فی الوضوء واجبتان فی الغسل۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے ہما سنتان، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، سنتان فی الغسل سنتان فی الوضوء، وضو میں سنت ہے، اور واجبتان فی الغسل، اور غسل کے اندر کیا ہے؟ واجب ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ جی جی ہاں، غسل میں فرض ہے، فرض ہے۔ اب کہیں کہیں کہتے ہیں کہ واجب، کہیں لفظ واجب ہوتا ہے لیکن وہ فرض کے معنی میں ہوتا ہے، وہ فرض کے برابر ہوتا ہے۔ اب کون سا عمل واجب ہے اور وہ فرض کے معنی میں ہے، تو وہ پھر ہم موقع محل کے مطابق وہ دیکھتے ہیں کہ وہ عمل کون سا ہے، تو اس کا فیصلہ اسی وقت ہو سکتا ہے۔ البتہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا غسل کے اندر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ والمزمزۃ والاستنشاق، اور مزمزہ یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے۔ ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، کہ بھئی دونوں کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، کانوں کا اندر سے مسح کرنا۔ پہلے ہم سر کا مسح کرتے ہیں۔ سر کا مسح کیسے کیا جاتا ہے؟ ایسے ہاتھ کے 5 حصے کرنے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے، یہ لے جانا ہے ادھر اس طرح پیچھے لے گیا ہم گدھی تک۔ اب یہ حصہ بچے گا، یہ حصہ اور یہ حصہ، یہ اس طرح، یہ اس طرح۔ اب یہ بچہ اور انگوٹھا بچہ، یہ اور انگوٹھا، یہ اس طرح کریں گے، اس طرح اس طرح اس طرح۔ اب یہ بچے، ان کو اس طرح کرنا ہے۔ یہ طریقہ میں نے مفتی صاحب سے براہ راست درس میں، انہوں نے بھی یہی طریقہ ایک مرتبہ بتایا تھا مفتی صاحب نے، کہ پورے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے مسح میں۔ وہ یہ ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے اور یہ اس طرح
ہو گیا. یہ ہے مسح کا صحیح طریقہ. اب اس میں بھی اختلاف ہے, تھوڑی سی تفصیل ہے. امام ابو حنیفہ, ایک تو ہے سر کا مسح کرنا اور ایک ہے کانوں کا مسح کرنا. سر کا مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس پانی سے آپ سر کا مسح کریں گے اسی پانی سے آپ کانوں کا بھی مسح کریں گے. مثلا ہاتھ تو گیلے ہیں, ہاتھ گیلے ہیں اور ہم سر کا مسح کر لیا. اب ہم نے اب کانوں کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوال بھی قائم کر سکتے ہیں آپ, یا پرچے میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ کیا کانوں کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لینا مسنون ہے یا نہیں. اختلاف ائمہ ما دلائل کے تحریر کریں, پرچے میں آ سکتے. تو اس میں یہی ہے کہ پھر اس میں آپ اختلاف لکھ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں دو قول ہیں. پہلا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, اور دوسرا قول جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانوں کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاتھوں پر جو پانی بچا ہوا ہے, جو تری بچی ہوئی ہے, اسی سے ہم کانوں کا مسح کر لیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ائمہ ثلاثہ, اس میں تینوں امام موجود ہیں, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, کانوں کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لینا سنت ہے. کہ ہم نے سر کا مسح کر لیا, پھر تھوڑے سے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے, پھر کانوں کا مسح کرنا ہے. یہ ان کے نزدیک مسنون ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حدیث ہے, اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں: اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنیہ الماء الذی اخذ لرأسہ. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کانوں کے مسح کرنے کے لیے اس پانی کے علاوہ وہ پانی لیا جو سر کے مسح کے لیے لیا تھا. اخذ لأذنیہ ماء اخذ الماء الذی لرأسہ. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں کا مسح کرنے کے لیے وہ پانی لیا, اس پانی کے علاوہ وہ پانی لیا جو آپ نے سر کے مسح کے لیے لیا تھا. یہ تو ہو گیا حدیث کا ترجمہ. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا اس سے کانوں کا مسح نہیں کیا, بلکہ کانوں کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لیا. اخذ لأذنیہ ماء, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں کے لیے ایسا پانی لیا, غیر الماء الذی اخذ لرأسہ, اس پانی کے علاوہ جو آپ نے سر کے مسح کے لیے لیا تھا. تو جو پانی آپ نے سر کے مسح کے لیے لیا تھا, اس پانی کے علاوہ دوسرا پانی آپ نے کانوں کے مسح کے لیے لیا. اور دوسرے الفاظ میں وہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جس پانی سے سر کا مسح کیا اس پانی سے کانوں کا مسح نہیں کیا, بلکہ کانوں کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لیا. تو یہ حدیث ہے, یہ حدیث دلیل ہے امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا دلیل ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے, حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ایک چلو لیا. چلو کہتے ہیں, تھوڑا سا لیتے ہیں اس کو چلو کہتے ہیں. تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لیا اور اس پانی سے سر کا بھی مسح کر لیا اور کانوں کا مسح کیا. تو یہ حدیث ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ علیہ السلام نے پانی کا ایک چلو لیا اور اس پانی کے چلو سے جو ہے ہاتھوں کو بھگویا, پھر اس سے سر کا بھی مسح کیا اور کانوں کا بھی مسح کر لیا. تو پتہ چلا کہ بھائی کانوں کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جس پانی سے آپ نے سر کا مسح کیا اسی پانی سے آپ کانوں کا بھی مسح کر سکتے ہیں. اب ائمہ ثلاثہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ان کی بھی تو دلیل موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کانوں کا مسح کرنے کے لیے الگ پانی لے لیا اور اس پانی سے کانوں کا مسح نہیں کیا جس پانی سے آپ نے سر کا مسح کیا تھا. تو اس کا ہم جواب یہ دیں گے, حقیقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے, لیکن یہ تب ہے جب ہاتھوں کی تری خشک ہو گئی ہو. کہ بھائی سر کا مسح کر لیا, سر کا مسح کر لیا اور آدمی باتوں میں لگ گیا اور کسی دوسرے کام میں لگ گیا اور ہاتھ خشک ہو گئے, پھر اس کے بعد جو ہے کانوں کا مسح کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے
پانی لے لیا ہے کانوں کا مسح کرنے کے لیے. تو جو آپ کی حدیث ہے ائمہ ثلاثہ کی حدیث ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ محمول ہے کہ جب ہاتھ خشک ہو جائیں، جب ہاتھ خشک ہو جائیں گے سر کا مسح کرنے کے بعد، تو پھر کانوں کا مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا، وہ تو پھر ہمارے نزدیک بھی مسنون ہے، احناف کے نزدیک. لیکن اب اگر ہاتھ تر ہیں، سر کا مسح کیا ہاتھ تر ہیں، اب کانوں کا مسح کرنا ہے تو کانوں کا مسح کرنے کے لیے جو ہے پھر الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ خشک ہاتھ کے سلسلے میں ہے. ایک سوال ہے میرا. جی فرمائیں. جی اگر مطلب یہ ائمہ اربعہ ہیں، چاروں حق پہ ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ میری ذاتی رائے ہے، ہم کبھی ہاتھ تار کر لیں سکھانے کے لیے ہیں. اب آدمی کو اپنے تک ہے، جس امام کی اقتداء کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تمام امام کا راستہ جو ہے وہ جنت ہی کی طرف لے جانے والا ہے.